ہم مسلمس پہ میجک فیل ہو جاتا ہے، تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے، حالانکہ دونوں نان مسلم ہیں، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں پہ کیوں فیل ہوتا ہے میجک تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ جو میرے وہ ہے جو ظاہر ہے قارین یا جو بھی شیاطین، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اینڈ وی کانٹ اپروچ دیم، ان میں سے بہت لائٹ نکل گئی۔ کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں، تو اولاد ہو گئی، اگلے سال اللہ نے اولاد دے دی۔ کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے، تو اب اللہ کا ذمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اللہ کے بارے میں پڑھے، یقین کرے، بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ آپ کوئی لیکچر سنیں، آپ کا ایمان بڑھے گا، قرآن مجید جا کر کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ اور جتنا انسان گناہوں کی طرف جائے گا وہ مزید ایکٹیو ہوگا، کیونکہ اس کی خوراک گناہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر گناہ ہو بھی گیا، دیکھیں ایک چیز کو آپ پکڑ لیں، زندگی کی روٹین بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً اچھا عمل کر لیں، اس کو آپ انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ کوئی اچھا عمل نہیں کرتا وہ کالا دھبا یا ریپینٹ نہیں کرتا وہ بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بندے سے کوئی خطا ہو گئی خدا نہ خواستہ تو وہ فوراً سے 2 نفل پڑھ لیں اور وہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ سچی توبہ کرے کہ اس طرف ریٹرن نہ ہو۔ تو یہی طریقہ ہے کرین کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کا، جتنے آپ کے اذکار سٹرونگ ہوں گے، جتنے آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ نیکیاں ہوں گی، اتنا وہ ویک ہوگا، اور ظاہر ہے کہ پھر جتنا وہ ویک ہے اتنے وسوسے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول ہوں گے۔ یہ وہ دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، I seek refuge in Allah, the all hearing, all knowing, from shaitan, the outcast, and from his whispers, his blowing and his nafs۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اسکالرز نے یہ جو ہے من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس سے کوئی اسکالر نے اس کی سنگنگ بھی مراد لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے نا کہ شیطان اپنی آواز سے متاثر کرتا ہے لوگوں کو، تو آواز کا سے مراد ہے سنگنگ، تو اس کی سنگنگ سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، شیطان کی سنگنگ سے۔ تو آج کی ساری میوزک انڈسٹری شیطان کی سنگنگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سنگنگ سے وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی پناہ جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ اسی طرح یہ اتنا اسٹرانگ، میں آپ کو لٹرلی پرسنل ایسے کیس سٹڈیز بتا سکتا ہوں جن کو میں نے یہ ذکر کرنے کا کہا اور دے رپورٹڈ بیک ٹو می کہ بہت فرق پڑا ہے وسوسوں پہ اور او سی ڈی پہ، اور ہمارے حالات بہت چینج ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر صبح سے شام تک 100 بار کر لینا چاہیے، آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے 100 بار، ٹھیک ہے۔ اگر 100 بار نہیں ہو سکتا تو کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بار کر لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پوائنٹ از ذرا غور و فکر سے کریں، لیکن جو اس کو 100 بار کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا a shield will be created from him from Satan on the day till night۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان اس کے قریب آئے یا شیطان اس کو کوئی تکلیف پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پاورفل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ نبیوں کا ذکر ہے، ہر نبی کا ذکر ہے یہ، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو آئیڈیلی صبح ہی کر لینا چاہیے، اور 10 منٹ لگتے ہیں، میکسیمم 10 منٹ، میں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک ویڈیو بھی ہے ایک راکی کی، ایک اسکالر ہے تو راکی ہوتا ہے جو اسپرچول ہیلر ہوتا ہے، ایگزورسزم نہیں ہوتا وہ کرنے والے۔ تو ایک ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، اس میں وہ واقعہ سنا رہے ہیں اپنا کہ ایک خاتون پہ جن آیا ہوا تھا، ظاہر ہے پوزیشن ہو جاتی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، بڑا ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتی ہے، تو اس پہ پوزیشن ہوئی تھی باقاعدہ۔ تو وہ حاضر ہو گیا، جب انہوں نے کچھ آیات پڑھی تو وہ ایک دم سے مردانہ آواز میں عورت بات کرنے لگی اور بڑی ایگریشن میں آ گئی۔ تو ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے اس سے کہا جن سے کہ تم اللہ کے حکم سے نکل جاؤ۔ تو اس نے آگے سے ایک بات کی، اس نے کہا میں ایک شرط پہ نکلوں گا کہ میں تمہارے اندر آؤں گا،
اسے چھوڑ کے میں تمہارے اندر آؤں گا. تو وہ کہتے کہ میں نے اس کا ٹھیک ہے نو پرابلم آ جاؤ. تو کہتے وہ خاوند ایک دم گھبرا گیا کہ نہیں اگر آپ میں آ گیا تو آپ کا کون علاج کرے گا, نہیں ہمیں علاج نہیں کرنا آتا, آپ یہ نہ مانے بات, انہوں نے کہا فکر نہ کرو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بعد نا وہ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ تکلیف میں تھا, ایز اف ہی واز انڈر اے لاٹ آف پین دا جن. تو انہوں نے سے پوچھا آ نہیں رہے میرے اندر. تو اس نے پھر کہا کہ آج تم نے یہ ذکر کیا, آج تم پروٹیکٹڈ ہو, یعنی آج نہیں آ سکتا میں کیونکہ تم نے 100 بار یہ ذکر کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسکالر. اور ظاہر ہے وہ اوتھینٹک اسکالر ہے تو آئی ہوپ سچ ہی بول رہے ہیں اور انشاءاللہ سچ ہی بول رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس طرح اور بڑے واقعات ہیں ایسے. ایک عورت ہے آئی تھنک نارویجین بلیک میجیشین, ایک وچ ہے, تو اس کا اسی کی لینگویج میں پورا بیان ہے ایک پوڈ کاسٹ میں. وہ بڑا وائرل ہوا تھا وہ کلپ. رشین ہے یا نارویجین ہے, آپ سرچ کریں گے رشین وچ ایکنالوجیز کے مسلمانوں پہ بلیک میجک نہیں ہوتا, اس طرح یوٹیوب پہ لکھیں گے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ پوڈ کاسٹ میں بتا رہی ہے, اس سے وہ پوڈ کاسٹر پوچھتا ہے کہ تم میجک کرتی ہو تو کبھی تمہارا میجک فیل بھی ہوا ہے؟ تو وہ بڑی عجیب بات کرتی ہے, کہتی ہاں مسلمس پہ میجک فیل ہو جاتا. تو وہ بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے, حالانکہ دونوں نان مسلم ہیں, وہ اس سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں پہ کیوں فیل ہوتا ہے میجک تمہارا؟ تو وہ کہتی ہے کیونکہ جو میرے وہ ہیں جو ظاہر ہے قارین یا جو بھی شیاطین, وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ ان میں سے لائٹ نکلتی ہے اینڈ وی کانٹ اپروچ دیم, ان میں سے بہت لائٹ نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لائٹ آف وضو ہوتی ہے, لائٹ آف ایمان ہوتی ہے, لائٹ آف نماز ہوتی ہے, لیکن جتنا آپ اس لائٹ کو خود ختم کریں گے غلط ملت حرکتیں کر کے, جتنا انسان غلیظ رہے گا, طہارت نہیں کرے گا, جتنا وہ نمازیں چھوڑنے لگ جائے گا, ٹھیک ہے, تو وہ لائٹ دور جاتی جائے گی, ختم ہوتی جائے گی, انسان ولنریبل ہو جائے گا شیطان کے لیے, وسوسوں کے لیے. تو یہ بات ہے. تو اب اس کے کچھ دیکھیں, ابھی تو ہم نے ڈسکس کیے نا ریلیجس سلوشن میں پہلا سلوشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. کام ڈاؤن ایسے کریں کہ وسوسے نیچرل ہیں, ٹھیک ہے, سب کو آتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا آپ کو وسوسوں کے اوپر. تو کام ڈاؤن. مثال کے طور پہ جس بندے کو او سی ڈی ہے خدا نہ خواستہ, بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں, وہ تو نارمل کیٹیگری سے ہی نکل گیا نا, اس پہ تو فقہ ہی اور اپلائی ہوگی. سمجھ رہے نا, جیسے ایک شخص جس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا, اس پہ تو فقہ کے وہ رول صحیح سے اپلائی نہیں ہوتے, تو اس کو تو ویسے ہی ریلیکس کرنا چاہیے کہ چلو لیٹ سپوز تمہارا وضو نہیں بھی ہے, انشاءاللہ اللہ قبول کر لے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایکسٹریم کیس ہے نا, تو اس کو تو ایسے بھی ریلیکس کرنا چاہیے. تو باقی ایک اور سلوشن اعوذ باللہ, یہ جو دعا ہے یہ پڑھیں, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھیں. اور ایک اور اسلامک سلوشن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا پازیٹیو تھنکنگ, اللہ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور ایکسیپٹنس کی طرف بھی آنا چاہیے نا. ایکسیپٹنس یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دیں, بدلے میں اگر او سی ڈی ہے بھی تو کوئی بات نہیں, اللہ کے لیے برداشت کروں, اللہ کے لیے برداشت کروں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اکثر ایکسیپٹ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جیسے وہ میں نے آپ کو گاؤں کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ سیلاب آیا ہوا تھا, میرے جو ایک دوست ہیں انہوں نے سنایا, ان کے گاؤں میں سیلاب آیا ہوا تھا, تو سارے پریشان تھے کہ یار نقصان بہت ہو گیا. تو ایک بابا جی نے ایک سینٹینس کہا کہ دیکھو جی اگر اللہ کی یہی رضا ہے کہ ہم ڈوب کے مریں تو ہم ڈوب کے مریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو سیلاب ٹل گیا. اسی طرح کئی لوگ کی میں نے خود سٹوری سنی کہ اولاد نہیں ہو رہی تھی, جب یہ سینٹینس اٹر کر دیا کہ اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی مرضی ہے میں راضی ہوں آپ کی رضا میں, تو اولاد ہو گئی, اگلے ہی سال اللہ نے اولاد دے دی. تو اس لیے کبھی کبھی ایکسیپٹ کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مسئلہ نہ حل ہو لیکن اللہ کی طرف سے اسٹرینتھ ضرور آ جائے, اللہ کو پیار آئے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ یعنی کہے گا کہ میرا بندہ جو ہے میرے لیے تکلیف جھیل رہا ہے, تو اب اللہ کا ذمہ ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ پہ کسی کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی مدد کرے, کیونکہ اللہ الصمد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ جو ہے اس کو کوئی نہیں کویسچن کر سکتا. لیکن قرآن میں اللہ نے بتایا کہ مومنین کی مدد کرنا میرا ذمہ ہے, یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا. ٹھیک ہے, یعنی اپنے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ مومن میرا بندہ جب مجھ سے مدد مانگے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. جیسے ایک صحابی تھے, دیکھیں ایمان کی حلاوت جب بندہ چکھ لے, مزہ چکھ لے نا, اور ایمان انٹر ہو جائے. اسی لیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. صبر اور نماز میں مدد پکڑو, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور بے شک یہ مشکل ہے, صبر اور نماز مشکل ہے, اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, سوائے ان کے جو خاشعین ہیں, خشیت والے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پوری ایک دعویٰ اسٹریٹجی بھی ڈیفائن ہوتی ہے. قرآن میں کتنی گہرائی ہے. دیکھیں جنرلی اسپیکنگ نماز اور دین مشکل ہے,
جنرلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو یو وانٹ میک سینس آف دیٹ تھنگ, تو آپ کیوں کریں؟ سمجھ لگ رہی؟ اس سینس میں مشکل بن جائے گی چیز کہ آپ کو جب ایمان ہی نہیں کہ نماز میں نے کیوں پڑھنی, تو آپ کیوں پڑھیں گے؟ پھر مشکل ہو جائے گی. لیکن اگر آپ میں خشیت ہے, اللہ کا تعارف صحیح سے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کی معرفت ہے, آپ کے لیے نماز بہت آسان ہو جائے گی, بہت, بلکہ آپ کو لطف آنے لگے. آپ کا دن نہیں گزرے گا نماز پڑھے ہوئے, آپ کو چین نہیں آئے گا نماز پڑھے ہوئے. ثابت کیا ہوا کہ سب سے پہلے کسی کو دعوت دینی ہے اللہ کی طرف, دعوت اللہ کی معرفت کرائیں اس. دیکھیں, آپ نے کسی کو اللہ کے قریب لانا ہے نا, نماز کے قریب لانا ہے, اللہ کی باتیں کریں اس کو ریئلائز کروائیں اللہ تمہارے ساتھ کتنا جنرس ہے, اللہ تمہارے ساتھ کتنا لینینٹ ہے, اللہ نے تمہیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ کھل اٹھے گا, وہ انسان, اس کا جو ڈیڈ ہارٹ ہے وہ زندہ ہو جائے گا, کیونکہ اب اس کے ہارٹ کو رب العالمین اپنے کریٹر کا میسج جا رہا ہے. تو پھر آپ دیکھیں اس کے لیے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ایسے ہی تو صحابہ کے ایسے واقعات ہمیں بہت عجیب لگتے ہیں, لیکن یہ واقعات ریئل ہیں, اور یہ اس لیے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں صحابہ کے کیونکہ ایمان کی لذت چکھ لی تھی انہوں نے. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں اور میں انہیں شکست دوں. دوسرے صحابی نے دعا کی کہ اللہ کل میں دشمن کا مقابلہ کروں, مجھے شہید کیا جائے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, مجھے شہید کیا جائے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں, تاکہ میں قیامت والے دن تیرے آگے حاضر ہوں اور تو پوچھے کہ تیرے ٹکڑے کیوں کیے گئے, تو میں کہوں اللہ تیرے لیے. اور ایسا ہی ہوا, اس صحابی کو شہید کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے, اور دیکھیں اللہ نے اس کی دعا قبول کی. یہ اس طرح کی دعا ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا کہ اللہ کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. تو اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ انہیں مزہ آ گیا تھا, لطف آ گیا تھا. اسی طرح ایک صحابی رو رہے تھے موت کے وقت, تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس لیے رو رہے ہیں, آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے کہ وقت آ گیا ہے؟ تو کیا خوبصورت انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا نہیں, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ناؤ دیر ول بی نو مور سردی کے وضو. اللہ اکبر, اب سردی کے وضو کرنے کا وقت گزر چکا ہے, اب گرمی میں مسجد جانے کا وقت گزر گیا, اب وہ جو مشقت کرتا تھا میں دین کے لیے وہ ختم ہو رہی. اللہ اکبر. یعنی یہ کون لوگ تھے آپ سوچیں, صحابہ, پتہ نہیں کون سا لیول تھا ان کا ایمان کا. تو وہ اس لیے رو رہے تھے کہ اب جو ہے یہ لذتیں ختم ہونے والی ہیں, اور اب جو ہے بس میرے نمازیں پڑھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ لوگ ظاہر ہے اس لیے ایسے تھے کیونکہ ایمان بہت سٹرونگ تھا اور خشیت تھی. اسی لیے میں بار بار یہ باتیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط